روز کی سڑکیں برف سے ڈکی ہوئی تھی، ہر طرف سفید چادر نے زندگی کی رنگینیوں کو کفن کی طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس دوران ایک لڑکی آنکھوں میں خوف لیے تیز تیز قدموں سے اس برف کے پہاڑ کو کراس کرتی جا رہی تھی۔ اس نے براؤن لانگ اونی کوٹ پہن رکھا تھا، ناک کا چہرہ کور تھا، صرف آنکھیں نمایاں تھی جو گہری سیاہ تھی، بالکل اس کے بالوں کی طرح۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ کہاں جا رہی ہے، یہ ملک اس کے لیے انجان تھا، ان راستوں سے وہ مانوس نہیں تھی، وہ اس کی منزل کیا تھی وہ بھی نہیں جانتی تھی، مگر اسے بس ایک چیز کا خوف تھا، اس شخص کا جو اس کا شوہر تھا اور جس سے وہ پیچھا چھوڑا کر بھاگ رہی تھی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ شام ڈھلنے لگی تھی، اس سپیدی پر چاندی کی روشنی پڑنے لگی تھی اور پیدل چل چل کے وہ تھک چکی تھی۔ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے ہانپنے لگی کہ اچانک اسے محسوس ہوا پر اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ ہائی مائی لٹل پرنسس، اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ مجھے ساتھ ہی لے جاؤ گے؟ آخر اتنا بڑا کھیل میں نے تمہارا ساتھ پانے کے لیے تو رچایا تھا۔ اسے پیچھے سے دبوچتا ہوا گھر آیا۔ تم غزان کی قید سے تو نکل آئی ہو، مگر اب میری قید سے کیسے نکلو گی؟ تمہیں پانے کے لیے میں اپنے دوست کے ساتھ غداری کی ہے، قیمت تو وصول کروں گا اب تم سے۔ ادابا اس کی گرفت میں پھڑ پھڑانے لگی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ مگر اس سے پہلے کوئی مزاحمت کرتی، ایک نوکیلی چیز کی گردن میں چبھی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت یونیورسٹی کو دیکھ کر خیرہ ہو گئی تھی۔ اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی یونیورسٹی نے اسے اسکالرشپ پر ایڈمیشن دے دیا۔ قبل چاہ رہا تھا کہ وہ چھلانگے مارے، کسی سے چیخیں مارے، پوری دنیا کو اکٹھا کر دے اور کہے کہ آج رودابا کو سب مل گیا۔ پاکستان سے روس تک کے سفر نے اسے تھکا دیا تھا، مگر یونیورسٹی کو دیکھ کر اس کی ساری تھکن اتر گئی تھی۔ وہ کل سے روس کی سرزمین پر پہنچی تھی اور اس کے ساتھ چند پاکستانی اور بھی لڑکیاں تھیں۔ انہوں نے ایک کرائے کے اپارٹمنٹ پہ رہائش اختیار کی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے یہاں اپنے سارے خرچے خود ہی پورے کرنے ہوں گے۔ اپنے خوابوں کی تعبیر تک پہنچنے کے لیے اسے دن رات محنت کرنی ہوگی۔ یونیورسٹی میں اس کا پہلا دن تھا، انٹروڈکشن میں ہی گزرا۔ سب پروفیسر باری پر آ کر خود کو انٹروڈیوس کروا رہے تھے اور سب اسٹوڈنٹ سے ان کا انٹروڈکشن لے رہے تھے۔ وہاں ہر ملک کے اسٹوڈنٹس تھے جو اپنے ساتھ بہت سارے خواب لے کر آئے تھے، بالکل رودابا کی طرح۔ اسے ایڈمیشن تو اسکالرشپ پر ملا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یونیورسٹی میں بہت سارے خرچے نکل آئیں گے۔ اسے کتابیں فری میں نہیں ملیں گی، نوٹس فری میں نہیں ملیں گے، اسے بہت جلد کوئی جاب ڈھونڈنی تھی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر وہ اپارٹمنٹ میں جانے کے بجائے روز کی سڑکوں پر ڈھونڈنے لگی۔ اس کی چند ساتھی اسٹوڈنٹس کا کہنا تھا کہ کسی کیفے یا کسی ریسٹورنٹ میں پارٹ ٹائم جاب مل جائے گی، بس کانفیڈنٹ ہو کے جائے۔ اسے پاکستانی لباس پہنا ہوا تھا، سفید ڈھیلا ڈالا سا کرتا اور نیچے کھلا سا ٹراؤزر۔ وہ 2-3 کیفیز میں جا چکی تھی، مگر اس کی حلیوں کو دیکھ کر اسے ریجیکٹ کیا جا چکا تھا۔ شام ڈھلنے لگی تھی اور وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اسے لگا کہ جو چٹکیوں میں مل جائے گی، مگر یہ کام تو بہت ہی مشکل تھا۔ جن کیفیز اور ریسٹورنٹس والوں کی ڈیمانڈ تھی اور دعویٰ پوری نہیں کر سکتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں ایسی لڑکی چاہیے جو پڑھی ہوئی ہے۔ اس نے مختصر سا لباس پہنا ہو تاکہ گاہکوں کو اٹریکٹ کر سکے، مگر وہ یہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپارٹمنٹ میں جانے سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے۔ وہاں لکر پر ایک عالی شان سا ریسٹورنٹ بنا ہوا تھا۔ اسے امید تھی کہ اتنے خوبصورت ریسٹورنٹ میں اسے جاب نہیں ملے گی، مگر ٹرائی کرنے میں کیا حرج تھا۔ وہ شیشے کے دروازے سائڈ کرتی اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی سیاہ بلاؤز گھٹنوں تک آتی اسکرٹ میں ملبوس ریسیپشنسٹ نے اسے سر تا پیر دیکھنے کے بعد پوچھنے لگی، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو میم؟ وہ انگریزی زبان میں بولی، آئی وانا میٹ یور مینیجر۔ ردابا نے شائستہ انگریزی میں کہا، نو میم، ہی از اے بٹ بزی، یو کانٹ میٹ ہم رائٹ ناؤ۔ وہ معذرت کرتے ہوئی بولی اور پھر کمپیوٹر پر جھک گئی۔ ردابا کو تھوڑی سی انسلٹ فیل ہوئی۔ یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ آنکھ اس کی دال نہیں گلنے والی۔ وہ ایک دم سے پلٹی اور دروازے کی طرف پڑی کہ اچانک سے کسی نے کوئی لمبے لمبے ڈاک کرتا اس کے قریب آیا۔ ہیلو میم، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟
ایشین پاکستانی لیجنڈ انتہائی پرکشستہ انداز جس نے رضابہ کو پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے سیاہ گھنے بال کمر پر بکھرے گئے تھے۔ اس نے اپنی ان آنکھوں میں ستائش بھر کے سامنے والے انتہائی پرکشش پرسنالٹی کے حامل ایک 35 سالہ نوجوان کو دیکھا جو پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ I want to meet the manager of this hotel, but I think he's busy. وہ منہ بنا کر بولی تو ہینڈسم لڑکا ہنس دیا۔ میں I'm free, you can talk. رضابہ حیرت سے برمی سکین، تو آپ مینیجر کے اس ہوٹل کے؟ اسے سرتا پیر دیکھتے ہو بولی، کیوں؟ میں شکل سے کوئی مانگنے والا لگتا ہوں آپ کو؟ اس نے اردو میں جواب دیا۔ رضابہ حیرت سے منہ کھولے سے دیکھنے لگی، کیا آپ کو اردو آتی ہے؟ وہ خوشی سے بولی، مجھے نہ صرف اردو آتی ہے بلکہ پنجابی، سرائکی، پشتو، بلوچی ساری زبانیں آتی ہیں، کہے تو سنا دوں؟ وہ جیسے اس کی حیرتوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ رضابہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے ایئر ملک میں کوئی اپنا سا لگا تھا۔ ایکچولی روس میں اسکالرشپ پر آئی ہے، یہ ایک جاب کی ضرورت تھی۔ اپنے دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کسی ہوٹل میں چلے جاؤ، مگر شاید میرے حلیے کو یہ روسی لوگ ناپسند کر رہے ہیں، مگر میں اسے بدل نہیں سکتی۔ سوچا آپ کے ہوٹل میں آ کر قسمت آزماؤ، اس لیے آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ وضاحت دیتے ہوئے بولی تھی، دیٹس گریٹ، ہمارے ہوٹل میں ایک پاکستانی لڑکی کام کرے گی، ہمارے لیے اس سے زیادہ فخر کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ان گوری اور بناوٹی میمو کو دیکھ کر تو میری تو ویسے بھی طبیعت بیزار ہو گئی ہے۔ آپ کل سے جوائن کر سکتے ہو، نو پرابلم۔ وہ دوستانہ انداز میں بولا تو رضابہ کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا، ایک انتہائی عالی شان ہوٹل تھا۔ ایسے ہوٹل میں کسی کو جاب ملنا خوش قسمتی کی بات تھی۔ وہ ذہن میں جوڑ توڑ کرنے لگی، اتنا بڑا ہوٹل تو تنخواہ بھی کافی زیادہ ہوگی، میرے سارے خرچے نکل جائیں گے آرام سے۔ اور مخالف جیسے اس کا چہرہ پڑ رہا تھا، آپ کو تنخواہ کے نام پر ایک ہینڈسم اماؤنٹ ملے گی، سو ڈونٹ ورری، کل سے جوائن کرنا مت بھولے گا۔ ایسے بائی دا وے، واٹ از یور گڈ نیم؟ وہ جاتے جاتے ایک دم پلٹا۔ رضابہ وقاص، وہ پورا اعتماد لہجے میں بول، واٹ اے اسٹرانگ نیم، واو، مائی سیلف از شہرام علی خان۔ آپ سے مل کر اچھا لگا رضابہ، مگر سر آپ میرا کوئی انٹرویو وغیرہ نہیں لیں گے کیا؟ وہ پریشانی سے بولی کہ کہیں وہ مذاق نہ کرواؤ۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اگلے بندے کا چہرہ دیکھ کر ہی بتا دیتا ہوں کہ اس ہوٹل میں جاب کرنے کا اہل ہے یا نہیں، سو کانگریچولیشنز۔ وہ اسے مبارکباد دیتا وہاں سے چلا گیا، جیسے اسے جانے کی بہت زیادہ جلدی ہو۔ اگلے روز رضابہ یونیورسٹی سے سیدھا ہوٹل آ گئی۔ اس کی ٹائمنگ 3 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک کی۔ پہلے پہل اسے ٹرائل پر رکھا گیا تاکہ اسے کام کی صحیح سمجھ آ سکے۔ وہ لوگوں کے آرڈر بک کرتی تھی، بس اتنا سا کام تھا۔ اور سب سے اچھی بات یہ تھی جس کی لباس پر کوئی بھی تنقید نہیں کرتا تھا، وہ چاہے جیسا بھی لباس پہن کر آتی۔ اسے اس ہوٹل میں آئے تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور وہ اپنی جاب کو انجوائے کر رہی تھی۔ شیران سے اس کا اکثر ہی سامنا ہو جاتا تھا، وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک کپ چائے ضرور پیتا تھا اور پاکستان کی باتیں کرتا تھا۔ آج وہ سفید ٹاپ پر نیچے نیلا کھلا بیل شیپ ٹراؤزر پہنے، بالوں کی اونچی کوڑی ٹیل بنائے معمول کے مطابق سب کے آرڈرز نوٹ کر رہی تھی۔ گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 7:30 بج چکے تھے۔ اسے بس آدھا گھنٹہ مزید آرڈرز لینے تھے پھر چلے جانا تھا۔ اس کا اپارٹمنٹ تھوڑی دوری تھا، وہ پیدل چل کر بھی جا سکتی تھی۔ اچانک ہوٹل کا بڑا دروازہ سلائڈ ہوا، ہوٹل کی ساری ملازمین ایک دم سے چوک میں ہو گئے، ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ پھر چند سیکنڈ میں سارے دروازے کے ارد گرد قطاروں کی صورت میں کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھے سر جھکائے جیسے کسی خاص ہستی کا استقبال کرنے والے ہوں۔ رضابہ آرڈر نوٹ کرنے کے بعد اپنے ڈیسک کے پاس کھڑی تھی، متجسس انداز سے سامنے دیکھنے لگی، یوں کھڑے جیسے اس ملک کا وزیر اعظم آ رہا۔ اسے منہ میں بڑبڑایا اور پھر سے پیٹ پر جھک گئی۔ اچانک ایک دلکرے پرفیوم کی مہک اس کے نتلوں سے ٹکرائی اور وہ مسحور ہو گئی۔ اف، مائی فیوریٹ پرفیوم۔ اسے زور سے سانس اندر کھینچا، آنکھیں بند تھی، اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے سے کوئی چلتا آ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد 2 مزید لوگ تھے جو اس سے مسکرا کر بات کرتے آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شہرام تھا اور دوسرا نہ جانے کون، مگر درمیان والا بندہ سے اسمنائز کر گیا تھا۔ اف اللہ، کہ
یوسف صحیح تو نہیں آ گیا؟ اس قرار پر اس کی ہارٹ بیٹ پلیس ہوئی اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے سامنے سے چلتا ہوا آتا دیکھ رہی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، کالے بال، چہرہ انتہائی ہوشیار، سرخ و سفید مغرور بھری ناک کے نیچے عنابی لب، جن میں ہلکی سی جنبش ہو رہی تھی۔ گرے سوٹ میں ملبوس وہ اپنا چام ادھر ادھر بانٹتا ناک کی سیپ میں چلتا آ رہا تھا۔ رودابا کا سانس ابھی تک رکا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ اوپر والے زینے چڑھتا جو رودابا کے ڈیسک کے ساتھ تھے، اچانک وہ پلٹا اور اس کی اوشن بلو آنکھیں رودابا کو حیرت زدہ سی آنکھوں سے ٹکرائی، جو پینسل دانتوں تلے دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کو اپنی طرف دیکھتے ہو سٹپٹا گئی، اپنے بالوں کی آوارہ لٹوں کو کانوں کے پیچھے کرنے لگی اور خجل سی ہو کر کاغذ پر نظریں جھکا کے، سانس ابھی تک گلے میں اٹکا ہوا تھا۔ اوپر جاتا تو اس کا سانس نیچے آتا۔ شہرام نے اس کے کان میں ہلکی سی سرگوش کی اور وہاں سے وہ سر ہلاتا اور دوبارہ سے زینے چڑھنے لگا۔ سانس گلے سے خارج کیا۔ اف، ایسا کتابوں میں پڑھا تھا کہ کچھ لوگ آپ کی سانسیں روکنے پر قادر ہوتے ہیں۔ وہ منہ میں کھر پڑا، گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 8 بجنے میں صرف 5 منٹ رہتے تھے۔ وہ جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹنے لگی، اسے بس جانا ہی تھا۔ اپنا بیگ سمیٹتے ہوئے جیسے ہی باہر کی طرف جانے لگی، اچانک شہرام بھاگا بھاگا اس کی طرف آیا۔ اس رودابا، ہمارے باس آپ سے ملنا چاہتے ہیں آفس میں۔ وہ شکل سے تھوڑا پریشان لگ رہا تھا۔ سب خیریت تو ہے نا شہرام سر؟ وہ ڈیسک کی طرف جاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں تم پریشان مت ہو، دراصل میں نے ان کی پرمیشن کے بغیر تمہیں رکھا ہے، اس لیے تمہیں بلا رہے ہیں، بٹ ڈونٹ وری، کچھ بھی نہیں ہوگا، چلو میرے ساتھ۔ پریشانی کے عالم میں اس کے پیچھے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ اف، دروازے کے پار وہ مغرور کھڑی ناک والا اپنی کرسی پر ٹانگ جما کر بیٹھا ہوا تھا۔ شہرام نے ہلکی سی دستک دی اور دروازہ کھول دیا اور اس کے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ اس کے دماغ میں مختلف خیالات چھول رہے تھے اور آنکھوں میں پریشانی تھی۔ اگر تو اس کے باس نے اسے نوکری سے نکال دیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ سر جھکائے ایلیاں چٹکھاتے کھڑی تھی۔ غازان صرف یہ رودابا ہے، پاکستان سے یہاں اسٹڈی ویزے پر آئی ہے، انہیں جاب کی ضرورت تھی، سو میں ان کو رکھی ہے اور یہ کمٹمنٹ بھی ہے اپنا۔ شہرام نے اس کی سائڈ دی۔ کچھ خاص نہیں، گیسٹ ہوٹل میں آ رہے ہیں، تم ان کے لیے انتظامات کرو۔ شہرام نے سر کو ہاں میں جھمبش دی اور رودابا کو تسلی میز نظر سے دیکھتا چلا گیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے یہ مخالف انسان کی پرسنالٹی کے کمال تھا کہ اس سے مکمل مرغوب ہو چکی تھی۔ بیٹھیے یہاں پر، اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی تو رودابا کچھ ہچکچاتے ہوئے بیٹھ گئی۔ سر پلیز مجھے جاب سے مت نکالے گا، میں بہت مجبور ہوں، یہ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، آئندہ بھی آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ نان سٹاپ بولنے لگی تو غازان پہلی بار مسکرایا اور مسکراتے ہوئے اور بھی زیادہ دلکش لگا۔ رودابا نے اس کی چہرے سے نظر ہٹا لی۔ باقی باتوں کی ٹھیک ہے، مگر ایک بات اچھی نہیں لگی مجھے، وہ محدود سا اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ تو رودابا کا سانس رک گیا۔ جی وہ کیا؟ اس نے معصومیت سے بہت پوچھا۔ آپ بہت زیادہ بولتی ہیں اگلے بندے کا میقف سنے بغیر۔ رودابا اس کے کمنٹ پر دانتوں تلے زبان دبا گئی۔ سوری سر، اگر آپ کو برا لگا تو اسے فوراً معذرت کی۔ میں سید غازان علی شاہ ہوں، مجھے اسی نام سے پکارا جائے، یہ آپ جناب کے تکلفات مجھے اچھے نہیں لگتے۔ جی سر، میرا مطلب غازان سر۔ اس کی طرف دلچسپی سے دیکھتا مسکرایا۔ اب آپ جا سکتی ہیں، آپ کو شاید لیٹ ہو رہا۔ وہ ریسٹ واچ پر وقت دیکھتا ہوں بولا۔ نائس ٹو میٹ یو مس رودابا۔ اس کے اٹھتے ہی غازان نے گہری نظر سے دیکھا تو وہ بس مسکرا دی۔ شکریہ سر، اور وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ گئے۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ اس کے جانے کے بعد اسی کو سوچنے لگا۔ اتنے میں شہرام آفس آیا۔ غازان علی، میں نے سارے انتظامات دیکھ لیے ہیں، فکر مت کر۔ اس کے سامنے بیٹھتا ہوں بولا۔ یہ لڑکی رودابا، I like her۔ کچھ الگ سی بات ہے اس میں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پہلی نظر میں دیکھ کے انسان کو لگتا ہے کہ ان کی بس دنیا انہی کے ایک کی گھومنے کی ہے۔ مجھے اس کے بارے میں ساری انفارمیشن چاہیے، اگر سے یہاں پر کوئی بھی پرابلمز ہو تو تم مجھے فوراً بتاؤ گے۔ شہرام اس کی بات پر فوراً حیران ہوا۔ غازان، وہ آپ کے ٹائپ کے نہیں ہے، میرا مطلب وہ عام سی لڑکی ہے،
آپ کو کوئی لڑکیوں کی کمی تھوڑی نہ ہے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تو خزان اسے دیکھ کر آ گیا۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ کون میری ٹائپ کی ہے اور کون نہیں ہے؟ اپنی شکل گم کرو یہاں سے، میں خود پتا کر لوں گا۔ وہ دوبارہ سے لیپ ٹاپ پر جھک گیا تو شہرام نے ایک سرد آہ بھری اور نکل گیا۔ نیچے آیا تو رودابا وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ وہ فلیٹ میں داخل ہوئی تو وہ لوگوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ ابھی تک خزان کے جادوئی چام سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اس کی شخص کے ساتھ گزارے گئے چند پل ہی اسے مسمرائز کر گئے تھے۔ اگلے روز وہ ہوٹل پہنچی تو معمول کے مطابق اپنے کام کرنے لگی، سب کے آرڈرز نوٹ کرنے لگی۔ اچانک شہرام وہاں آن پہنچا۔ رودابا نے مسکرا کر اسے سلام کیا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ اس رودابا، آج سے آپ یہ کام نہیں کریں گے۔ رودابا اس کی بات پر ایک دم ٹھہر سکی۔ دل جیسے دھڑکنا بند ہو گیا۔ کیا مطلب، کیا میرا کام آپ کے باس کو پسند نہیں آیا؟ وہ ایک دم روحانسی ہوں۔ ارے نہیں، باس کو آپ اتنی پسند آئی ہے کہ انہوں نے آپ کی ترقی کر دی ہے۔ اب آپ ہر ٹیبل پر جا کر آرڈر نوٹ نہیں کریں گی۔ یہاں جتنے ورکرز کام کرتے ہیں آپ ان سب کے مینیجر ہیں۔ ان کے کام پر نظر رکھیں گے اور کسی بھی قسم کی شکایت کی صورت میں انفارم کریں گے۔ اسے اس کا کام سمجھا رہا تھا اور رودابا حیرت زدہ سے دیکھ رہی رہ گئی، جیسے کوئی خواب دیکھ رہی۔ یہ خواب نہیں ہے، حقیقت ہے، کیونکہ آپ غزان علی کی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں۔ وہ آپ کو بہت کچھ ایسا فیس کرنا پڑے گا جو آپ کو چونکا دے گا، بٹ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ وہ کندھے جھکا کر سے کہنے لگا۔ رودابا کی گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے تھے۔ مطلب کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں بھلا ان کی دنیا کا حصہ کیسے بن سکتی ہوں؟ میرا اور ان کا کیا مقابلہ بلا؟ شہرام تلخی سانسا۔ اب غزان علی کو پسند آ گئی، ورنہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی کو ویٹرز کو اپنے آفس میں بلایا۔ آپ بہت معصوم ہے رودابا، میری دعا ہے کہ آپ کی معصومیت برقرار ہے۔ وہ افسردہ دکھائی دے رہا تھا۔ رودابا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ بے یقین تھی، شل تھی، بھلا اسے کیسے پسند آ سکتی تھی؟ وہ تو بڑے آدمی ہے، وہ تو ایک معمولی سی لڑکی تھی۔ وہ ابھی تک ایجی ہوئی تھی۔ شہرام ہنس دیے۔ آپ خود بھی نہیں جانتے کہ آپ کیا ہے، اور جنہیں آپ بڑا آدمی کہہ رہے ہیں وہ بڑا کیسے بنا ہے؟ اگر یہ اندازہ آپ کو ہو جائے تو شاید اب ڈھل کر بھاگ جائے یہاں سے۔ کیا مطلب؟ میں بھلا کیوں ڈروں گی ان سے؟ وہ کوئی مافیا ہے یا کریمنل ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی تو شہرام ایک دم کے لیے ٹھہر گیا اور پھر اس کی کان کے قریب آیا۔ وہ اس کی ملک کی سب سے بڑا ڈان ہے۔ اس ملک کے اندر جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں وہ سب انہی کے انڈر ہوتے ہیں، اور ہم ان کی رعایا ہے، اور ہم تو مجبور ہیں۔ اگر ہم ان سے اپنا تعلق ختم کر لیں گے تو وہ ہمارا ہی خاتمہ کر دیں گے۔ اور آج سے جان لیں کہ آپ کے پیروں میں بھی بیڑیاں پڑ چکی ہیں۔ غزان علی کے نام کی آپ چاہ کر بھی اس سے فرار نہیں ہو سکتے۔ اس کی سرکوشی نے رودابا کے سر سے لے کر پیر تک سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ جس جاب کے لیے وہ دعا کر دی تھی کہ اسے نہ نکالا جائے، ایک دن سے وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ اس نے ٹھان لی کہ کل سے اس ہوٹل میں نہیں آئے گی۔ وہ شہرام کی کسی بات کا جواب دیے بغیر اپنا پرس اٹھا کر وہاں سے چلی گئی، اور شہرام پیچھے کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ سے واقعی اس کی معصومیت پر پیار آ رہا تھا، اور پھر وہ ایک دم سنجیدہ اور اس کی آنکھوں میں چنگاریاں سی رقم ہو گئی۔ غزان ہے، اس بار میں تمہیں جیتنے نہیں دوں گا، تمہاری محبت تھی بار میں، اب میں دیکھتا ہوں تم میرے بغیر اپنی محبت تک کیسے پہنچتے ہو۔ وہ دل میں ٹھان چکا تھا کہ رودابا کو غزان علی سے دور ہی رکھنا ہے۔ وہ یونیورسٹی سے سیدھا فلیٹ پہ آ جاتی تھی اور دروازہ بند کرنے کی تھی، سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی۔ اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا تھا۔ جس شخص سے وہ پہلی نظر میں اتنا متاثر ہوئی تھی، اب اسی کے نام سے اسے خوف آنے لگا تھا۔ اسے اب کسی بھی قیمت پر اس ہوٹل میں واپس نہیں جانا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کچھ دن ٹھہر کر کہیں اور جو ڈھونڈے گی، مگر غزان علی کے سائے سے بھی دور رہے گی۔ وہ اب روزانہ ہوٹل میں آتا تھا، پہلے وہ مہینوں بعد وہاں کے چکر لگاتا، مگر اب ایسا نہیں تھا۔ آج بھی وہ آفس میں بیٹھا، اس کے سامنے شہرام کھڑا تھا۔ کیوں چھوڑ دی اس نے جاب؟ کیا اسے یہ جاب پسند نہیں آئی؟ پہلے تو وہ بہت خوشی سے یہاں کام کر رہی تھی۔ تم ہارے بکو، پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ بغیر کسی کو بتائے وہ چلی گئی؟ اس کا پتہ لگاؤ،
شہرام خان، معلوم کرو کہ اس سے کہ کیا ہوا ہے تمہارے لیے، تو یہ بھی مشکل نہیں ہے، مجھے کل تک ساری انفارمیشن اس ٹیبل پر چاہیے۔ وہ شہرام کو حکم دے رہا تھا۔ شہرام نے ایک لمبی سانس لی اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ آپ کے ٹائپ کی نہیں ہے، وہ ایک بالکل معمولی سی لڑکی ہے۔ ایسی لڑکیوں کو کوئی بڑا عہدہ مل جائے تو وہ سٹ پٹا جاتی ہے، شاید اسے یہ بھاگ گئی ہوگی، چھوڑی اسے۔ شہرام میں ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو خزان گٹھیاں پیشتا اسے دیکھنے لگا۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، محبت کرنے لگا ہوں اس سے، لو اٹ فرسٹ سائٹ کہہ لے، مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے اور میں اسے خود سے ڈھونڈوں گا، تم جا سکتے ہو شہرام۔ اس کی بات پر وہ ایک دم جیسے ٹھہر گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ خزان علی کبھی بھی اب اس لڑکی سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ ٹھیک ہے، میں بس اس لڑکی کو آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، آپ بے فکر رہے، بس سب کچھ مجھ پر چھوڑ دے گا۔ اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا اٹھا اور قدموں میں ڈھیر کرنے کے لیے نہیں بلکہ سر آنکھوں پر بٹھانے کی چیز پہ۔ شہرام اپنے الفاظ ادا کرنے سے پہلے ان پر غور کیا کر۔ شہرام آفس سے نکل چکا تھا۔ یونیورسٹی میں لیکچر کے دوران بھی وہ اسی ٹینشن میں تھی کہ اسے جاب نہ ملی تو اپنے ڈیوز کہاں سے پورے کرے گی۔ اس کا دھیان لیکچر میں لگ ہی نہیں رہا تھا۔ لیکچر کے بعد وہ بے دلی سے کلاس سے نکلی تو کسی سے زور سے ٹکرائی۔ سامنے والا شاید اپنی آنکھیں گر رکھ کر آیا تھا اور وہ خود بھی شاید کہیں اور ہی دیکھنی تھی۔ آر یو بلائنڈڈ؟ وہ الٹا اسی پر چیخا تھا۔ 19-20 سالہ دبلا پتلا فرنچ تاری اور بورے بالوں والا لڑکا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ رداوا کو کندھے سے پکڑ کر زور سے دھکا دیا۔ فولش پاکستانی گرل! وہ نہ جانے اس کے پاکستانی ہونے پر کیا کیا القابات سے ناز رہا تھا۔ رداوا کو بھی غصہ آیا۔ کمینے بدیرت، تمہاری جرت کیسے ہو؟ وہ زور سے اردو میں چلائی مگر وہ سمجھ گیا تھا اسے گالی دی گئی ہے، کیونکہ گالی جس زبان میں بھی دی جائے اگلے بندے کو سمجھ آ جاتی ہے۔ ہاؤ ڈیئر یو بیچ! اس سے پہلے کہ اس پر چپڑتا رداوا نے کھینچ کر اسے تھپڑ دینا رہا۔ تماشا لگ چکا تھا اور اس کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی۔ رداوا کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ اسے ایک روسی کو تھپڑ دے مارا تھا اور یہ بات تھپڑ بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں تمہیں جہنم میں پہنچا کر ہی چھوڑوں گا، وہ اسے چیلنج کرتا چلا گیا۔ رداوا جلدی سے یونیورسٹی سے نکل آئی۔ ایک تماشا بن چکا تھا اس کا۔ وہ جانا تو سیدھا پرنسپل کے آفس جاتی تھی مگر پہلے ہی بہت تماشا لگ چکا تھا۔ وہ بس اپنی عزت بجا کر فلیٹ آ گئی۔ ساری رات وہ روتی رہی۔ اسے روز آنے کا بہت کریز تھا اور اب سارا جوش جیسے ٹھنڈا پڑ چکا تھا کیونکہ وہ یہاں اکیلی تھی۔ یہ روسی لوگ تو اسے اپنی غضب کی بیل چڑھا دیتے۔ اگلے دن وہ سوچ کر یونیورسٹی گئی کہ اس لڑکے کی شکایت آئے گی مگر اسے ہی آفس بلا لیا گیا۔ آفس میں وہ لڑکا کرسی پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ ساتھ اس کی سون بوٹ ادھیر عمر شخص بیٹھا تھا جس کے چہرے پر بلا کا کوڑی تھا۔ رداوا تھوڑی پریشان ہو گئی۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر اسے گھور رہا تھا۔ مس رداوا، آپ اس لڑکی سے معافی مانگے۔ میں نہیں چاہتا کہ یونیورسٹی کا ماحول خراب ہو آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے جس کے ساتھ بدتمیزی کیا ہے اس ملک کے بہت بڑے ایمبیسڈر ہیں۔ سو پلیز ٹیک این اپولوجی۔ وہ انگلش میں بولا تو رداوا کی سیٹی گم ہو گئی۔ میں کیسے معافی مانگوں؟ اس نے مجھ سے پہلے بدتمیزی کی، مجھے دھکا دیا۔ وہ بے یقینی سے بولی، آخر اس کی بھی تو انا تھی، وہ کیسے اس لڑکے سے معافی مانگتی؟ کیا آپ چاہتی ہے کہ آپ کو یونیورسٹی سے نکال دیا جائے اور واپس بھیج دیا جائے؟ وہ درشتی سے بولے تھے۔ وہ لڑکا دل ملا کر اٹھا۔ اب معافی کافی نہیں ہوگی، ویسے بڑے مجمع کے سامنے تھپڑ مارنا چاہتا، تب حساب برابر ہوگا۔ ڈیڈ پلیز۔ وہ اپنے باپ سے مخاطب ہوا۔ رداوا کو تو آگ ہی لگ گئی تھی۔ وائس چانسلر بھی ایک دم خاموش ہو گیا۔ اسے لگا کہ صورتحال کافی تشویشناک ہے۔ لڑکے کا باپ اٹھا اور اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کی ہمت بھی کیسے ہو میرے بیٹے کی انسلٹ کرنے کی؟ اب ایسا ہی ہوگا جیسا میرا بیٹا چاہتا ہے، اس نے حکم سنایا۔ وائس چانسلر بھی پریشان ہو گیا مگر یوں لگتا تھا جیسے وہ ان کی بات نہیں ٹالتا۔ رداوا کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس 2 ٹکے کے لڑکے سے اس کو سب کے سامنے تھپڑ کھائے گی۔ اسے لگتا تھا کہ ناانصافی صرف اس کے ملک میں ہی ہوتی ہے مگر یہ تو ہر ملک کی کہانی تھی جو جتنا بڑا امیر
اس کا اتنا ہی راج، چاہے وہ غلطی پر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جو سب کے سامنے وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر سچویشن ہی ایسی بن گئی تھی کہ اس نے سوچا کہ پاکستان جانا زیادہ بہتر ہے اس نوجوان سے تھپڑ کھانا۔ وہ کسی صورت میں اپنے خوابوں سے دستبردار ہو کر پاکستان نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے بڑی مشکلوں سے پیسے جمع کر کے روز کا پاسپورٹ بنایا تھا۔ اس کی ماں نے اس کی جہیز کی جو رقم سنبھال رکھی تھی، اس نے منتیں کر کے وہ ان سے لے لی تھی۔ ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان سے دگنی رقم ان کو لوٹا دے گی اور وہ وہاں پر کام کرے گی اور پیسے بھجواتی رہے گی۔ اس کا دماغ ایک دم گھومنے لگا۔ اچانک دروازہ کھلا اور کوئی تیز تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ ہیلو ایوری، اس نے جاندار آواز میں سب کو مخاطب کیا۔ تو رودابا نے نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر پلکیں چپکنا بھول گئی۔ وائس چانسلر تک اسے دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ وہ وہاں کرسی پر ٹانگ جما کر بیٹھا، اس کے بال پر جل سے پیچھے کو چپکے ہوئے تھے۔ اوشن بلو آنکھوں میں غصہ تھا۔ اس نے ایک فائل میز پر پٹکی۔ پلیز ہیو اے سیٹ مسٹر وائس چانسلر۔ اس اپنے آفس میں اسی اپنا ہی آفس سمجھے۔ اس کا پورا اعتماد لہجہ سب کے اعتماد جاگ کی طرح بٹھا گیا۔ وائس چانسلر حواس پختہ سا ہو کر سامنے کرسی پر بیٹھا۔ رودابا تو بس یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ مسٹر برانڈ ایمبیسڈر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بدتمیز بیٹے کی وجہ سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، یا تو آپ اپنا عہدہ بچا لیں اس 2 ٹکے کے لڑکے کی سو کالڈ سیلف ریسپیکٹ۔ چوائس از یورس۔ اور مسٹر وائس چانسلر صاحب، آپ پر تو بہت سا تگڑا کیس بنتا ہے۔ آپ نے ایک مظلوم بے قصور لڑکی پر پوری یونیورسٹی کے سامنے ظلم ہونے دیا۔ نہ صرف آپ کو جیل ہوگی بلکہ اس یونیورسٹی کے ساکھ کو بھی اچھا خاصا نقصان ہوگا، کیونکہ جب میں ویڈیو کلپس پورے سوشل میڈیا پر وائرل کروں گا کہ کیسے ایک لڑکا ایک لڑکی کو دھکا دے رہا تھا اور اسے گالیاں بک رہا تھا، اور کیسے آپ اس لڑکی کو مجبور کر رہے تھے اس سے کہ اسے معافی مانگے، تو سوچ لیں کیا ہوگا۔ وہ لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ لڑکے کا باپ اس ملک کا ایمبیسڈر ہے، وہ صرف اس لڑکی کی مظلومیت دیکھیں گے، نہ کہ اس کی شہرت، کیونکہ اس دنیا میں جہاں بھی ایک عورت پر ظلم ہوگا اس کا ایکشن لیا جائے گا۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں گار کر بولا تو وائس چانسلر کو سانپ سون گیا۔ I'm sorry مسٹر غزان علی، آپ کو خود چل کر ہمارے آفس آنا پڑا، مگر آپ کو بتاتا چلوں کہ غلطی اس لڑکی کی بھی ہے۔ انہوں نے بھی اس لڑکی کو تھپڑ مارا ہے۔ اگر سزا لڑکی کو ملے گی تو اس لڑکی کو بھی اتنا ہی خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ بات انصاف کی ہے تو دونوں کو سزا ملے گی۔ واٹ یو سے؟ اس سے پہلے کہ ہم اس معاملے کو یہی دبا دیں۔ وائس چانسلر کی بات پر اس لڑکے کا چہرہ سرخ ہوا، مگر اس کے باپ منہ سے گھورا تھا، کیونکہ ان سے بڑا شیر اس گچھاڑ میں آ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر شروعات اس لڑکے نے کی تھی بدتمیزی کرنے کی، اس لیے اس آفس کے اندر یہ رودابا سے معافی مانگے گا تو میں اس معاملے کو یہی ختم کر دوں گا۔ تو سکون سے بولا اور لڑکے کے باپ کی جانب دیکھا اور فوراً سے اٹھا اور لڑکے کو اشارہ کیا، ساتھ گوری بھی ڈالی۔ ان پر داؤ الٹا پڑ چکا تھا۔ مجبوراً اس لڑکے کو معافی مانگنی پڑی، ادھر وہ بھی وہاں رکا نہیں بلکہ سرخ چہرے کے ساتھ آفس سے نکل گیا۔ غزان مسکرایا اور اٹھ بیٹھا۔ آج کی بات اس بات کو یقینی بنا جائے کہ رودابا کو کبھی یہاں کوئی تنگ نہیں کرے گا، ورنہ آپ کی یونیورسٹی کے جو ہمارے ادارے کی طرف سے فنڈز مل رہے ہیں نا، ان پر پابندی لگ جائے گی۔ وائس چانسلر ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ ڈونٹ وری سر، ایسا آئندہ کچھ نہیں ہوگا۔ رودابا بیٹا آپ جائیں پلیز کلاس میں، وہ نرمی سے بولے۔ رودابا کو جیسے ہوش میں آیا، وہ ایک نظر اپنے مسیحا پر ڈالتی کمرے سے نکل کے، ویسے آپ کیوں ان کی اتنی سائڈ لے رہے تھے؟ کیا رشتہ ہے آپ کا ان کے ساتھ؟ وائس چانسلر نے تجسس سے پوچھا تو غزان مسکرایا۔ شی از مائی وائف، وی آر گیٹنگ میرڈ سون، آپ بھی آئے گا۔ انہیں انویٹیشن دیتے حیران کرتے وہاں سے چلا گیا۔ رودابا ابھی کوریڈور میں جس شخص سے وہ بھاگتی آ رہی تھی، وہ شخص آج اس کا مسیحا بن گیا تھا۔ اگر آج وہ یہاں نہ ہوتا، نہ جانے رودابا کے ساتھ کیا ہوتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تو تم مجھ سے چھپ پر بیٹھی تھی، مگر میں نے تمہیں ڈھونڈ نکالا لٹل گرل۔ وہ ایک دم سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ وہ ایک دم سے پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگی۔ کیوں چھپ رہی تھی مجھ سے؟ ہاں، اس کے انتہائی قریب آ چکا تھا۔ اس کی کلون کی مہک
उदाबा के होश उड़ा गए। वो वाकई मकनातीसी शख्सियत का हामिल था। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे फ्लैट ड्रॉप कर दूंगा, आज छुट्टी कर लो। उसे हुक्म देता उसके साथ साथ चलने लगा। मैं खुद चली जाऊंगी, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे आपने मुझे क्यों बचाया? मैं आपकी क्या लगती हूँ? उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तो मुझे अच्छी लगती है, सिंपल। मुकंदे झुका कर कहने लगा। और उदाबा एकदम ठहर गई। और वैसे भी तुम यहाँ अकेली हो, मगर आज के बाद तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझसे फरार हासिल नहीं कर सकती। रुदाबा एकदम बेचैन हो गई। शराम की बातें जहन में गूंजने लगी। वो एक गैंगस्टर है, इस मुल्क का सबसे बड़ा माफिया, और तुम्हें कैद कर लेगा, खरीद लेगा तुम्हें, क्योंकि जो चीज उसे पसंद आ जाएगी उसे वो खरीद देता है, अपने वश में कर लेता है। और रुदाबा को लगा जैसे उसे खरीद लिया गया हो। वो एकदम खौफजदा हो गई। मुझे क्लास में जाना है, प्लीज आप चले जाएं। वो तेजी से आगे बढ़ गई। गजान हैरान था, उससे क्यों डर रही थी आखिर। वो जा चुकी थी और गजान को वहां रुकना फजूल लगा। कब तक आप भागोगी मुझसे लिटिल गर्ल? एक ना एक दिन तो मेरी पनाह में आना ही होगा तुम्हें। वो मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। यूनिवर्सिटी से अपार्टमेंट जाने के तक वो यही सोचती रही कि अगर आज गजान ना होता तो न जाने क्या होता। उसके लिए मसीहा था, मगर शहराम की बातें उसे कंफ्यूज कर रही थी। उन्हें सोचों में उलझी वो सड़क पर चल रही थी कि कोई उसके साथ चलने लगा। रुदावा ने हैरानी से चेहरा मोड़ कर दिखा तो वो गजान अली था। अब मेरा पीछा कर रही? वो एक पल के लिए घबरा गई। गजान ने नफी में सर हिलाया। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, मगर तुम तो मुझे देखकर ऐसे भाग रही जैसे खुदा न खास्ता मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। उदाबा को समझ नहीं आ रही थी कि क्या सच है क्या झूठ है। वो अब भी नहीं रुकी। अगर तुम ऐसे ही चलती रही तो हम बात कैसे करेंगे? गजान ने उसे रोकने के लिए मजबूर कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ उसकी अपार्टमेंट तक आए। बताए, क्या बात करना चाहते हैं आप? मुझसे बलाखिर उसने बात करने का फैसला कर ही लिया था। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अल्फाज थे कि पिघलता हुआ शीशा तो उसके कानों में गया, और वो मुकाबिल से ऐसी बात की तवक्का हरगिज नहीं रखती थी। क्या? उसे झटका ही तो लगा था। हाँ, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? क्या तुमसे शादी करना मना है? देखो रुदाबा, तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी ऑफर है। तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हें फिर पढ़ने के लिए किसी भी किस्म की नौकरी करने की भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें हर महीने तुम्हारी जेब खर्च के हिसाब से पैसे दे दिया करूंगा, क्योंकि शौहर होने के नाते मेरा फर्ज होगा, और तुम अपने घर वालों को पैसे बेचकर उनकी फाइनेंशियली मदद भी कर सकोगी। और इतने बड़े रूस में तुम्हारे साथ दोबारा कोई परेशानी बन गई, तो कोई मुसीबत आ गई, तो तुम्हें मेरे अलावा कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हें सोचने के लिए वक्त ले लो। कल हम दोबारा इसी जगह पर मिलेंगे, इसी वक्त। तुम मुझे अपना फैसला बता सकती है, मगर हाँ, इनकार की गुंजाइश नहीं है। उसने आखिरी बात बहुत सर्द लहजे में गई थी, और उदावा एक पल के लिए सारी काम से थे। एक बार फिर दिमाग में शेहराम की कई बातें गूंजने लगी। क्या सच था क्या झूठ था, वो उलझ कर रह गई थी। वो अपने अपार्टमेंट आ गई। सारा दिन वहीं अपने कमरे में बंद रही। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। वो घर से पढ़ने के लिए आई थी। अगर वो यहाँ शादी कर लेगी तो फिर अपने वालिदैन को क्या जवाब देगी? लेकिन उसे यहाँ कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। सिर्फ एक गजान के रेस्टोरेंट में किस तरह से नौकरी मिली थी, मगर फिर गजान की वजह से उसने वो रेस्टोरेंट भी छोड़ दिया। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रही थी। अगले दिन यूनिवर्सिटी से वापसी पर वो एक बार फिर उसके रास्ते में हाल था। रुदाबा का दिल चाह के जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। वो किस मुसीबत में फंस गई थी। वो कहाँ जानती थी कि वो रूस आने के बाद ऐसे हालात में उलझेगी। तुमने फैसला कर लिया? वो खामोशी से देखनी थी। और अगर मैं ना करूं तो? कितनी देर बाद वो कुछ कहने के काबिल ही। गजान अली के होंठों को मुस्कुराहट टच हुआ। तो फिर मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाऊंगा और गन पॉइंट पर तुमसे निकाहनामे पर दस्तखत करवाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि खुद ही बहुत प्यार से तुम मुझसे निकाह कर लो। रुदाबा की आंखें हैरत से फटने के करीब आ गई थी। उसे एक पल में उस शख्स से डर लगने लगा। शेराम की बातें मजीद सच लगने लगी थी।
اس نے کہا تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور اب وہ کبھی بھی اس کی قید سے باہر نہیں نکل سکے گی۔ وہ چاہ کر بھی روز سے بھاگ نہیں سکتی۔ وہ واپس گھر جانا بھی چاہے تو بھی غزان اسے ڈھونڈے گا۔ غزان اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ تمہارے پاس بس 5 منٹ ہے، فیصلہ کر لو ورنہ پھر میں زبردستی تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ ایک بار پھر سرد لہجے میں کہہ رہا تھا، شاید اسے ڈرانا چاہتا تھا۔ کچھ منٹ کے لیے وہ اسے دیکھتی رہی۔ نکاح کرنے سے اس کی عزت تو محفوظ رہے گی۔ اگر اس شخص نے بنا نکاح کے اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کیا تو وہ کیا کرے گی؟ گھر والوں کو کیا جواب دے گی؟ اس نے مجبوراً اسے ہاں کرنی پڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ وہ سادی سر سے لے کر پیر تک کام کی تھی۔ اس کے پاس فی الحال اس شخص سے نکاح کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ویری گڈ، ہم نکاح آج شام ہی کریں گے۔ چلو ابھی شاپنگ پر چلتے ہیں۔ رودابہ حیران ہوئی، کیا ابھی؟ اسی وقت؟ وہ بے حد بے یقین تھی۔ ہاں، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ مگر میرا بیگ، اسے یہاں سے غائب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی بات نہیں، تم چلو میرے ساتھ، تمہارا بیگ تمہارے اپارٹمنٹ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور رودابہ حیرتوں کے سمندر میں آن پڑی۔ اس کا مطلب اب جانتے ہیں میں کہاں رہتی ہوں؟ غزان نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، اور وہ اسے واقعی میں قید کر چکا تھا اور اس پر مکمل نظر رکھ رہا تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے، کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے۔ اور شخصی نظروں سے بچ کر واپس اپنے گھر لوٹ جانا بہت مشکل تھا۔ وہ دونوں شاپنگ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اچھا بتا، تم کیسی لک کریٹ کرنا چاہتی ہو؟ پاکستانی دلہن بنو گی یا پھر ویسٹرن؟ وہ رودابہ سے پوچھ رہا تھا، مگر رودابہ تو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ کیسے اس شخص سے اپنی جان چھڑوائے۔ رودابہ کو گہری سوچوں میں الجھتے دیکھ اس کا کندھا ہلایا تو وہ چونک کر ہوش میں آئی۔ ہاں؟ وہ اچانک گھبرا گئی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں کہ تم کیسی دلہن بننا چاہو گی، ایسٹرن یا ویسٹرن؟ رودابہ جیسے کسی گہرے خواب سے جاتی۔ اس دن کے لیے لڑکی نے کتنی ساری سوچیں سوچ رکھی ہوتی ہے، اس کی کتنی خواہشیں ہوتی ہے۔ مجھے وائٹ فراک پہننی ہے جس پر گولڈن کام ہوا ہو۔ وہ کہیں کھوئے کھوئے انداز سے بولی کہ غزان کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ چلو ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس شہر کے سب سے مہنگے، سب سے بہترین بوتیک میں چلتے ہیں۔ وہاں تم جیسا چاہو گی ویسا ڈریس 2 گھنٹے میں مل جائے گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ شہر کے سب سے بہترین اور سب سے مہنگے بوتیک لے آیا تھا۔ رودابہ بس کسی کٹی ڈھال کی طرح اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی، اور ٹھیک اگلے 2 گھنٹے بعد رودابہ کو اس کی پسند کی ڈریس مل چکی تھی۔ ڈریس کے بعد اس نے ساتھ میچنگ جوتا، جیولری، میک اپ، ہینڈ بیگ، ہر چیز رودابہ کو لے کر دی۔ رودابہ بس خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ اس شخص کے شہر میں جگڑ جاتی تھی، مگر فی الحال اسے کیا کرنا چاہیے وہ خود نہیں جانتی تھی۔ شام کے وقت وہ اسے اپنے ساتھ کسی اپارٹمنٹ میں لایا تھا۔ نہ جانے وہ اپارٹمنٹ کس کا تھا، مگر اس نے نکاح کا انتظام وہیں کیا تھا۔ اب وہ جانتی تھی کہ روس جیسی ملک میں نکاح کا انتظام کروانا کافی مشکل ہے، مگر غزان کے لیے بالکل مشکل نہیں تھا۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے وقت شیرام کہیں بھی نہیں تھا۔ رودابہ کو امید تھی کہ شیرام وہیں کہیں ہوگا تو چلو اس سے مدد مانگ لے گی، مگر اب وہ کہیں غزان علی کے جنگل سے باہر نکلے گی۔ نکاح کے بعد اس اپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا اور اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں وہ بیٹھے، اور وہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ رودابہ گھبرا کر بار بار اسے دیکھ رہی تھی۔ اب مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ تم مجھ سے خوفزدہ ہو رہی ہے؟ اچانک غزان نے اس کا چہرہ موڑے اتنی تیزی سے سوال پوچھا کہ رودابہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اسے بہت مشکل سے لفظ میں سر لایا، نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ غزان کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ ریلیکس، پریشان مت ہو، اب تم میری ہو، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ اگر تم اس وجہ سے گھبرا رہی ہو تو ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑے مسکرا کر بولا، مگر رودابہ کو برے برے خیالات آ رہے تھے۔ اسی ساتھ یہ ایک بہت خوبصورت بنگلے میں آیا۔ رودابہ حیرت سے اتنے بڑے محل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بنگلہ کم اور محل زیادہ تھا۔ یہ میرا گھر ہے، رودابہ کی آنکھوں میں حیرت دیکھتے اس نے وضاحت کی۔ رودابہ مزید حیران ہوئی۔ اسے اپنے ساتھ اندر لایا اور خاموشی سے وہ اس کے ساتھ چلتی گئی، اور وہ محل اندر سے بھی بہت خوبصورت تھا۔
بے شک وہ روس کے بنگلوں میں سے ایک بہترین اور خوبصورت بنگلہ تھا۔ سارا گھر دکھانے کے بعد اسے ساتھ لیے اپنے کمرے میں آیا۔ یہ ہمارا کمرہ ہے۔ رودابا خاموشی سے اس کی پیروی کرنے میں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کوئی بات کرتے اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا، شاید سامنے سے کسی سنجیدہ صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا۔ اچھا تم لوگ پریشان مت ہو، میں آ رہا ہوں۔ شاید اسے ایمرجنسی میں کہیں جانا پڑ رہا تھا۔ رودابا نے ایک دم پرسکون سانس لی۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا پڑ رہا ہے، تم گھر میں ہی رہنا، ریسٹ کرو، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ مسکراتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد رودابا نے سارے گھر کا جائزہ لیا۔ گھر کے باہر کوئی بھی گارڈز وغیرہ نہیں تھے، مطلب یہاں سے بھاگنا آسان تھا۔ اس نے جلدی سے شہرام کو فون کیا۔ شہرام حیران ہوا، تم کہاں غائب ہو گئی تھی رودابا؟ کیا سچ میں تم نے غازان سے نکاح کر لیا؟ دیکھو، اس نے مجھ سے نکاح کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم سے نکاح کر رہا ہے تو میں اس نکاح کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ تم بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہو۔ اور رودابا جو اپنی پریشانی بتانا چاہتی تھی وہ مزید گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ کیسی مصیبت؟ اسے گھبرا کر پوچھا۔ میں نے ابھی اس کے 2 آدمیوں کو بات کرتے یہاں ریسٹورنٹ میں سنا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں آج کسی بیکنگ میں بیچ دے گا۔ تمہاری خوبصورتی سے وہ کافی پروفٹ کما سکتا ہے۔ تم ایک کام کرو، جلدی سے وہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے غازان کو الجھا کر گھر سے نکال دیا ہے۔ تم ایک کام کرو، اپنی یونیورسٹی کی بیک سائڈ پر آ جاؤ، ہم وہیں ملتے ہیں۔ میں تمہیں باحفاظت یہاں سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رودابا کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے اٹک گیا۔ غازان کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ اس حد تک جا سکتا تھا، رودابا کو امید نہیں تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے شہرام، وہ گھبرا کر بولی۔ پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم جلدی سے یونیورسٹی کی بیک سائڈ پر مجھ سے ملو۔ اتنا کہتے وہ فون کاٹ چکا تھا۔ رودابا نے دیکھا کہ غازان ابھی گھر میں نہیں تھا اور یہ اس سے دور بھاگنے کا بہترین موقع تھا۔ آخر وہ کیوں اس سے ڈرے؟ صرف ایک بار کو اپنی زندگی کی حفاظت کرے، یہاں سے بھاگنے کی کوشش تو وہ کر سکتی تھی۔ اس نے جلدی سے وہ ہائی ڈریس اور جولری اتاری اور سمپل ڈریس پہنا اور جلدی سے گھر سے باہر نکل آئی۔ اسے کسی بھی صورتحال میں غازان کے واپس آنے سے پہلے یہاں سے بھاگنا تھا۔ وہ 15 منٹ سے پہلے یونیورسٹی کی بیک سائڈ سے موجود تھی، کیونکہ یونیورسٹی غازان کے گھر سے بہت زیادہ دور نہیں تھی۔ وہ شارٹ کٹ لیتی تنگ گلیوں سے ہوتی یونیورسٹی کی بیک سائڈ پر پہنچی، کیونکہ اس نے یہ علاقہ ان 2 مہینوں میں بہت بار دیکھ رکھا تھا۔ اس نے وہ رات کی اس اندھیرے میں بھی یونیورسٹی کے ساتھ بنے قصبے کی چھوٹی گلیوں کو پہچان دی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں شہرام کو ڈھونڈتی، اسے کسی کی باتوں کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے بلڈنگ کی اوٹ میں ہو گئی۔ کوئی موبائل فون پر بات کر رہا تھا۔ ہاں رودابا، میں کبھی بھی غازان کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا۔ ہر بار غازان جیتتا رہتا ہے، مگر اس بار تو جیت میری ہی ہوگی۔ رودابا میری باتوں میں آ گئی ہے، بس وہ کبھی بھی کسی بھی وقت پر یہاں پر پہنچنے ہوگی۔ اس کے بعد میں اسے لے کر ہمیشہ کے لیے اس شہر سے غائب ہو جاؤں گا اور غازان ہاتھ پاؤں مارتا رہ جائے گا۔ جس دن پہلی بار ریسٹورنٹ میں آئی تھی نا، اسی دن میرا دل پر اس پر آ گیا تھا۔ رودابا صرف میری ہونی تھی، مگر نہ جانے کیوں غازان کا دل اس پر آ گیا۔ رودابا میری باتوں میں آ گئی۔ وہ غازان کو ایک غلط انسان سمجھنے لگی۔ وہ تو یہ جانتی نہیں ہے کہ غازان اچھا لڑکا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، برا تو اصل میں یہ شہرام ہے۔ وہ شاید کسی سے بات کر رہا تھا۔ رودابا اس آواز کو بہت اچھے سے پہچانتی تھی۔ یہ آواز شہرام کی آواز تھی۔ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بڑے مقاصد کے لیے رودابا کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رودابا گھبرا گئی۔ وہ یہاں کس پر یقین کرے؟ غازان بھی برا تھا تو یہ شہرام کون سا اچھا تھا؟ نہ جانے کیوں، لیکن اس سمے سے شہرام سے بہت بری وائبس آئی اور وہ قدم پیچھے رہنے لگی۔ اس خاموش ماحول میں قدموں کی چاپ سارے ماحول میں گونجی۔ شہرام جو موبائل فون پر بات کر رہا تھا چونکا۔ اسے محسوس ہوا کہ رودابا یہ کہے ہیں، اور رودابا کو دیکھ چکا تھا۔ رودابا اسے پکارا، مگر وہ پلٹی تھی اور بھاگ گئی۔ وہ واپس غازان کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اسے بس کسی محفوظ پناہ گاہ کی تلاش تھی۔ وہ دونوں اس کا غلط استعمال کرنے والے تھے۔ وہ ان دونوں کے ارادے جان کی تھی۔ کیا پتا شہرام
اور غازان دونوں ملے ہو۔ اس کے دماغ میں بہت ساری ایسی سوچیں آ رہی تھی جیسی سوچیں وہ سوچنا نہیں چاہتے تھے۔ آخر کیا سچ تھا؟ وہ کنفیوز ہو کر رہ گئی تھی۔ کیا اس کے ساتھ یہ لوگ خود بہت بڑا کھیل کھیل رہے تھے؟ کون سچا تھا کون جھوٹا تھا، اس بات کا کیسے پتہ لگائے؟ وہ بس یہی سوچ کے رہ گئی۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس کے پیچھے ہی کوئی بھاگ رہا تھا، مگر اس نے پوری طاقت اکٹھی کر کے اپنی جان اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے آگے بھاگ لینا چاہا۔ روس کی سڑکیں برف سے ڈکی ہوئی تھی، ہر طرف سفید چادر نے زندگی کی رنگینیوں کو کفن کی طرح اپنی لپیٹ میں دے رکھا تھا۔ اس دوران وہ ایک لڑکی آنکھوں میں خوف لیے تیز تیز قدموں سے اس برف کے پہاڑ کو کراس کرتی جا رہی تھی۔ اس نے براؤن لانگ اونی کوٹ پہن رکھا تھا، ناک تک چہرہ کور تھا، صرف آنکھیں نمایاں تھی جو گہری سیاہ تھی، بالکل اس کے بالوں کی طرح۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، یہ ملک اس کے لیے انجان تھا۔ ان راستوں سے وہ مانوس نہیں تھی، اور اس کی منزل کیا تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، مگر اسے بس ایک چیز کا خوف تھا، اس شخص کا جو اس کا شوہر تھا اور جس سے وہ پیچھا چھڑا کر بھاگ رہی تھی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ شام ڈھلنے لگی اور سفیدی پر چاند کی روشنی پڑنے لگی۔ وہ پیدل چل چل کر تھک چکی تھی۔ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے وہ ہانپنے لگی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ ہائی مائی لٹل پرنسس، اکیلی کہاں جا رہی ہے مجھے ساتھ لیے بغیر؟ آخر اتنا بڑا کھیل میں نے تمہارے ساتھ پانے کے لیے تو رچایا تھا۔ اسے پیچھے سے دبوچتا ہوا غرایا۔ تم غازان کی قید سے تو نکل آئی، مگر اب میری قید سے کیسے نکلو گی؟ تمہیں پانے کے لیے میں نے اپنے دوست کے ساتھ غداری کی، قیمت تو وصول کروں گا اب تم سے۔ رودابا اس کی گرفت میں پھڑ پھڑانے لگی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ مگر اس سے پہلے ہی وہ کوئی مزاحمت کرتی ایک نوکیلی چیز اس کی گردن میں چبھی، اور وہ ہر طرف جیسے اندھیرا اس کے چھا گیا تھا۔ دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک اندھیر کمرے میں پایا۔ وہ کرسی پر بندھی پڑی تھی، اس کے سامنے شہرام ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ تم پر بھروسہ کیا تھا میں نے شہرام، تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ اپنے ہاتھ پاؤں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ او مائی لٹل پرنسس، تم کتنی معصوم اور بھولی بالی ہو۔ وہ خباثت سے مسکرایا۔ اس کا مطلب تم نے جو کچھ بھی غازان کے بارے میں کہا سب جھوٹ تھا؟ جیسے رودابا کی دماغ کی گھنٹیاں بجی۔ شہرام نے بنا ڈرے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں وہ سب کچھ سچ تھا، لیکن غازان کی جگہ وہ مافیا لیڈر مین۔ تمہیں پہلی نظر دیکھ کر ہی میرا دل تم پر آ گیا تھا۔ میں نے بہت حسن دیکھا، مگر تم جیسی کلی آج تک کبھی نظر میں ہی نہیں آئی۔ میں تمہاری حسن سے پاگل ہونے لگا۔ بہت کوشش کی تھی، لیکن تم ہی ہو ہی اتنی حسین کہ کسی کو بھی اپنے وش میں کر جاتی ہو۔ میں تمہارے لیے بہت اچھی آفر لے کر آیا ہوں۔ غازان کو پوچھا، ہم دونوں اسے مل کر مار دیں گے۔ اس کے بعد اس سارے روس میں حکومت کروں گا اور تم میری شہزادی بن کر آنا۔ کیسا خیال ہے؟ شہرام سے اپنے گندے ارادوں کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ رودابا کی آنکھوں کے سامنے غازان کا چہرہ لہرایا۔ اسے ایک پل کے لیے اس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت آج دکھائی دی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ہرگز نہیں، میں غازان کی بیوی تمہارے ساتھ ہرگز کوئی گھٹیا پلاننگ نہیں کروں گی۔ میں ہی پاگل تھی، تمہاری باتوں میں آ کر وہاں سے بھاگ گئی، مگر میں تمہارا کسی قسم کا ساتھ نہیں دوں گی۔ میں تمہارا کوئی بھی مقصد میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ شہرام، سن دیا تم نے؟ وہ چیخی تھی۔ تمہارے پاس سوچنے کے لیے بس ایک گھنٹہ ہے، اس کے بعد میں کیا کروں گا مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہے۔ اس سخت لہجے میں کہتا کمرے سے باہر نکل گیا، اور وہ وہیں سر کرسی پر گرائے بیٹھی رونے لگی۔ جس شخص کو اپنا سمجھا وہ دشمن نکلا، جس شخص کو سمجھا وہ اپنا تھا۔ I'm sorry غازان، پلیز ہیلپ می۔ وہ روتے ہوئے اس شخص کو پکارنے لگی جو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ پورے 2 گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور دوبارہ وہ اندر داخل ہوا۔ تو کیا سوچا پھر؟ کرسی پر اس کے ساتھ ٹانگ پر ٹانگ جمائے چڑھائے وہ بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ میں نے ایک بار کہہ دیا نا کہ میں غازان کے ساتھ کوئی غداری نہیں کروں گی۔ میں اس کی بیوی ہوں، اس کی عزت ہوں۔ تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی، مگر تمہارے ساتھ ہرگز نہیں۔ وہ چیخی تھی۔ شہرام نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، 2 گھنٹے بعد یہاں روس کی بلیک مارکیٹ میں لڑکیوں کی نیلامی ہو رہی ہے، جانتی ہو؟
وہاں لڑکیاں لاکھوں میں خریدی جاتی ہیں۔ تو چلو پھر آج تو میں کروڑوں میں بیچوں گا، مجھے کوئی تو فائدہ ہو۔ ساری زندگی اس غازان کے ساتھ کام کر کے مجھے کیا ملا؟ خود تو وہ امیر سے امیر تر ہوتا گیا اور اس نے مجھے صرف ایک معمولی مینیجر رکھا۔ پھر میں نے بھی اس کی ناک کے نیچے اس کا نام استعمال کر کے اپنی مافیا ٹیم بنائی اور وہ آگے بڑھ کر رودابا کو رسیوں سے کھول رہا تھا۔ رودابا خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے باہر نکل آیا۔ اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس نے رودابا کے منہ پر پٹی باندھ رکھی تھی کہ وہ چلا بھی نہ سکی۔ اسے زبردستی اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں لایا، پھر اسے گاڑی میں بٹھا کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی نہ جانے کس جگہ پر آ کر رکی۔ وہ بھی اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر نہ بولا جا رہا تھا اور نہ اپنے ہاتھ کھول پا رہی تھی۔ اسے بازو سے دبوچے وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ وہاں لوگوں کا ایک جم غفیر جمع تھا۔ جانتی ہوں یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں تقریباً سارے ہی غازان شاہ کے بڑے بڑے دشمن ہیں، اور غازان شاہ کی بیوی کو خریدنے کے لیے تو لوگ لاکھوں نہیں کروڑوں دیں گے۔ شیرام اسے اس کے سامنے کی جانب بڑھتا ہوا بتا رہا تھا۔ اس نے وہاں بنے ایک چھوٹے سے سٹیج تک لا کر رودابا کو چھوڑ دیا۔ ہر طرف شور سا اٹھ گیا اور اس سے پہلے شیرام کچھ کہتا ایک گولی ہوا کو چیرتی آئی اور شیرام کا کندھا چیرتی باہر نکل گئی۔ شیرام کی چیخ نکلی، وہاں ہلچل سی مچ گئی، سب لوگ بھاگنے لگے۔ چند منٹ ہی لوگ وہاں سے فرار ہو چکے تھے اور وہ قدم قدم چلتا اپنی اسی پرسنالٹی کے ساتھ رودابا کی جانب بڑھ رہا تھا۔ رودابا اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ رہی تھی۔ شیرام بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ شیرام نے اپنی جیب سے گن نکالنے کی کوشش کی جب اس کی دوسری گولی شیرام کے ہاتھ پر لگی۔ شیرام ایک بار پھر ڈر سے تڑپ اٹھا۔ ایک بار پھر تیسری گولی شیرام کی ٹانگ پر آ کر لگی۔ وہ اسٹیج تک آ چکا تھا، رودابا کے سامنے کھڑا اس کے ہاتھ کھول رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم غدار ہو گئے۔ میں نے تمہیں پاکستان سے یہاں روس بلایا، تمہیں نوکری دی، تمہاری زندگی بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کی، اور تم مجھے دھوکہ دے رہے تھے۔ چلو تم نے مجھے دھوکہ دیا تو یہاں تک خیر تھی شیرام، مگر تم نے میری بیوی کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ غسان علی نے ایک ایک لفظ سختی سے کہتے اپنی گن شیرام کے ماتھے کے بیچوں بیچ رکھی۔ شیرام نے کچھ کہنا چاہا مگر دیر ہو چکی تھی۔ غسان کی گولی شیرام کے ماتھے پر جا کر لگی۔ رودابا کی چیخیں نکل گئی۔ وہ اپنی گن جیب میں ڈالتا واپس پلٹا، پھر رودابا کی جانب آیا۔ تم گھر سے باہر کیوں نکلی؟ لہجے میں بہت غصہ تھا مگر اس پر رودابا کو وہ غصہ کرتا ہوا عزیز لگا۔ وہ اسے بچانے کے لیے آ گیا تھا اور نہ بھی کچھ منٹ بعد اس کی وضاحت یہاں کیا ہونے والا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کی طرف پڑی، اس کے سینے سے آ لگی اور اب وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ غسان کی سخت آنکھیں لمحوں میں موم ہوں۔ I'm sorry، اس نے مجھے بہت کچھ غلط بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے میں آپ سے ڈر رہی تھی۔ اب وہ روتے اسے ساری باتیں بتا رہی تھی جو شیرام نے اسے کہی تھی۔ غسان نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک بار تو مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی، تمہیں پہلی نظر دیکھ کر مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ رودابا، میں تم سے محبت کرتا تھا، اس لیے تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر تم تو کچھ اور ہی سمجھ گئی۔ افسوس سے وہ کہہ رہا تھا I'm sorry۔ وہ معافی مانگ رہی تھی۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ اسے ایسے ہی اپنے بازو کے حصار میں لیتا گھر آ گیا۔ سارا راستہ وہ روتی آئی مگر وہ خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ دوبارہ رودابا کو خاموش کروانے کی کوشش نہیں کی۔ رات مزید گہری ہو گئی تھی۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا اور اس وقت وہ اپنی بیڈ روم میں بیٹھی تھی اور اس کے سامنے کافی کا کپ رکھ رہا تھا۔ رو رو کر اس کی ساری ناک سرخ ہو گئی تھی۔ بس بھی کرو، کتنا رو گی؟ اس نے بلاخر کہہ ہی دیا I'm sorry۔ اسے چہرہ اٹھائے غسان کو دکھا۔ غسان نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں دیکھ کر میری کبھی بھی کوئی غلط نیت نہیں رہی ہے، تم اچھی لگتی تھی، تم سے محبت ہوئی تھی تو میں نے تمہیں اپنی بیوی بنانے کے بارے میں سوچا، اور میں اس پورے شہر میں بزنس کرتا ہوں۔ شہر کے ہر کوچے کوچے میں میرے آدمی پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے شیرام کے ساتھ تمہیں دیکھ کر مجھے فوراً پتہ چل گیا تھا کہ شیرام تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ کتنی ہی دیر بعد رودابا نے خود پر قابو پایا۔
میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ واپس پاکستان چلیں اور وہاں جا کر میرے والدین سے میرا رشتہ مانگیں اور ان کے سامنے دوبارہ نکاح کریں۔ میں اپنے والدین کو کوئی دھوکہ نہیں دینا چاہتی۔ میں نے آپ سے یہ نکاح صرف ڈر اور خوف کی وجہ سے کیا تھا۔ خزان اس کی بات پر مسکرایا۔ اچھا، کیا واقعی تم نے صرف ڈر اور خوف کی وجہ سے نکاح کیا تھا؟ مجھ سے کوئی محبت نہیں تھی؟ اس نے افسردہ لہجے میں پوچھا کہ رتابہ کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائے غازان کو دیکھا۔ وہ شخص ایک بار پھر سے مسمرائز کر چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس بات پہ سر لایا۔ ہاں، میں کرتی ہوں محبت، وہ کھوئی کھوئی لہجے میں بولی۔ جب غازان اچانک اس کے لوگوں پر جھکا اور سختی سے آنکھیں میچ گئی، اسے اپنے مزید قریب کرتا پوری شدت سے اسے محسوس کرنے لگا۔ رتابہ جانتی تھی کہ شہرام کی نیت ہمیشہ سے غلط تھی۔ غازان تو بالکل ٹھیک تھا، بس اس کے سامنے غازان کی امید کو الگ بنا دیا گیا تھا۔ اور چند پلوں بعد پیچھے ہوا۔ ہم کل صبح ہی پاکستان جائے تھے اور میں جا کر تمہارے والدین سے خود ساری بات کروں گا۔ اگر وہ ناراض ہوئی تو معافی مانگ لوں گا، ان کے سامنے دوبارہ نکاح بھی کر لوں گا، لیکن تم سے محبت کرتا ہوں رتابہ۔ اس نے سرگوشی کی۔ رتابہ کی لب مسکراہٹ ڈلے۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کی اور دوبارہ غازان کی سینے پر سر رکھے اس کے قریب ہوتی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ غازان اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ شاید ان دونوں کی قسمت ایسے ہی ملنی تھی۔ قسمت انسان کو کہیں بھی پہنچا دیتی ہے۔ جو قسمت میں لکھا ہو وہ ہو کر رہتا ہے، کیونکہ انسان کی قسمت بہت عجیب ہوتی ہے اور کبھی بھی سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔